ونس اگین ہم دیکھ رہے ہیں 4 نومبر کے بعد سے ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو وہاں جانا پڑا، کچھ اور اراکین اسمبلی بھی گئے، محمود اچکزئی صاحب بھی گئے، ان کی بہنوں پر وہاں تشدد رپورٹ ہوا، اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا کہ حکومت سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ وجہ بتائیں، یہاں تک کہ افغانی اکاؤنٹ سے یہ رپورٹ ہوا کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے جیل میں یا کچھ ہو چکا ہے، جس کو ٹیک اپ کیا انڈین اکاؤنٹس نے، اور یہ پروپیگنڈا پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح۔ سیٹ صاحب، حکومت کو ایسی صورت میں ملاقات کروا دینی چاہیے جب اس قدر ابہام پایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کیوں نہیں ملاقات ہونے دے رہی؟ اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ مختصر دوں گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے نومبر کا مہینہ ہے نا جی، تو آپ سمجھ گئی نا نومبر کا مہینہ ہے، یعنی وہ کوئی تحریک کی کال دے سکتے ہیں؟ اب نومبر کا مہینہ کی اہمیت ہے نا اب بھی کہ اس مہینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی اکسانا نہیں چاہیے کسی کو، اچھا اداروں کو، یا کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، تو اس کا تعلق ہے کہ افریدی صاحب کو اپوائنٹ کیوں کیا گیا۔ افریدی صاحب از ناٹ گنڈاپور۔ گنڈاپور صاحب نے تو جو رویہ اختیار کیا تھا وہ تو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے۔ جی، افریدی صاحب کو عمران نے سلیکٹ کیا کہ تاکہ لڑائی کرنی ہے ہم نے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک، علیمہ بی بی بھی یہی کہہ رہی ہے لڑائی کرنی ہے۔ اب لڑائی کی تیاری کرنی ہے، لانگ مارچز کرنے ہیں، ہم نہیں مانتے، الیکشن بوائیکاٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اوور تھرو کرنا ہے سسٹم کو ایک دفعہ، پھر 9 مئی کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس قسم کی چیز۔ جی، تو اس لیے ان کو لگایا گیا تھا۔ اب ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، بیکاز فکر یہ ہے کہ میر خان صاحب کوئی ایسے ہدایت کر دیں گے، کوئی ایسا آرڈر ایشو کر دیں گے جس کے ساتھ پھر کوئی نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی اکسانا شروع کر دیں گے، پھر لانگ مارچز کی بات شروع ہو جائے گی کہ جی خان نے یہ کہا، اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو نومبر کے مہینے میں آپ جانتے ہی ہیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک، اچھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے دوران کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے، ٹھیک، سب کو یاد ہے کہ 9 مئی جب ہوا تھا تو اب تو بات باہر آ گئی ہے نا کہ اس وقت آرمی چیف ملک سے باہر تھے جب یہ سب کچھ ہوا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو اپروچ کیا گیا جی، کہ آپ کو کر دیں، وہ باہر ہے، پیچھے سے آپ ٹیک اوور کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اینڈ دین پھر دیکھا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ تو اب بات باہر آ گئی ہے نا، ہاں بہت سی باتیں آ رہی ہیں، تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن نہ بن جائے پھر کہ یہ پھر سے کچھ نیا ڈرامہ کر دے پی ٹی آئی، اور اگر یہ ایسی چیز ہو گئی تو پھر ایک سٹیبلٹی اب آ گئی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں یہ۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ اس مہینے میں اس کو روکا جائے تاکہ خان کے جو انسٹرکشنز ہیں لڑائی جھگڑے کرنے کے وہ زیادہ باہر تک نہ آئیں اور اس کو روک کے رکھا جائے۔ اچھا، آئی تھنک دس از دا مین ریزن کہ یہ اس مہینے اسٹیبلٹی واز ویری امپورٹنٹ، اور پی ٹی آئی کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ اچھا، جو ہے افریدی صاحب، یہ تو اب انہوں نے آتے سار اپنے ارادے کلیئر کر دیے تھے نا، سلیکٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ مراد سعید کے قریب ہیں اور یہ لڑاکے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہیں، ینگ لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ نہ ہوتا کہ یہ پھر کوئی لانگ مارچ کی بات کر دیتے مجبور ہو کے کہ خان نے کہا کرو، تو پھر یہ کرتے تو کیا ہوتا۔ پھر اور بھی اب جو لوگ ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ایسے ہوتا تو پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ اس دفعہ کاؤنٹر ہونا تھا، تو خون خرابہ نہ ہو جاتا۔ تو آئی تھنک ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی ڈی اسٹیبلائزیشن یہ فیصلہ کیا گیا کہ پھر عمران کو الگ ہی رکھا جائے، ہی از لکڈ آفٹر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے یہ نومبر کا مہینہ جائے گا تو آپ سمجھیے کہ دسمبر کے اندر پھر ملاقاتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، خیر ہو جائے گی، جیسے دسمبر کا چاند نظر آئے گا، تاکہ یہ نوٹیفیکیشنز ہو جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ ہو گئی ہیں آپ سمجھے تم۔ اچھا، ہاں ہو گئی ہیں آپ سمجھے، بہت زیادہ شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے، ہو گئی ہے نا ساری، اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئے، لیکن شاید اسی کو دیکھتے ہوئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ تبدیلی بھی، اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے اسی لیے تبدیل کیا تھا کہ لڑنا ہم نے۔ تو ان اے وے تو یہ سب کا ٹیسٹ ہے جو 8ویں بار انکار ان کو کیا گیا ملاقات سے، تو وہ بغیر ملاقات کے بھی احتجاج یا لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ بیکاز ابھی ان کے لیڈر کا بھی آرڈر نہیں آیا نا، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو، وہ تو آیا نہیں ہے، تو کیسے خود فیصلہ کریں؟ تو وہ اسی لیے بڑے
بے چین ہے کہ میں جاؤں, میں ان سے بات کروں, میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے, اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آ کے کروں گا. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ پھر تو نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے. اچھا, سب کوئی روک لی جائے, جو جاتا ہے آگے پھر آگے سے بات کرتا ہے. وہ بہنیں جاتی ہیں تو بہنوں کو بھی وہی بات کرتا ہے جو ان کو کہے گا. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن بیکاز خان صاحب, عمران خان از ان اینگری موڈ, اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا, وہ ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے, ادھر سے گئے, گنڈا پور آتے جاتے تھے, دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک, وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا, مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے, وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ واپس ریسٹور ہو جائے گا سون, اور اس کے بعد جو مرضی کر لیں. وہ ایک آدھ لانگ مارچ کا پھر بھی اگر ہوئی بات, 7 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے, تو اس کا مطلب دسمبر میں جو بھی ہوگا وہ بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی ذکر آپ نے کر ہی دیا, وہ یہ کہ ایک تو ملنے نہیں دیا, دوسرا یہ کہ دوسری سائیڈ نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے کیا کیا. پی ٹی آئی نے کہا اچھا تو پھر ہم بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. اگر آپ نے عمران خان کو آؤٹ آف کمیونیکیشن کر دیا ہے, بلیک لسٹ مطلب بلیک آؤٹ کر دیا ہے, تو ہم اس کو واپس سپاٹ لائٹ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے ہو کے جی مر گیا. یہ پی ٹی آئی نے کیا یا یہ افغانی اکاؤنٹس نے کیا؟ ارے افغانی اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے, انڈین اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے؟ وہ خود تو نہیں بیٹھ کے یہ عمران خان کی حمایت کرتے نا, فار گاڈ سیک. اور مطلب اس وقت سب سے زیادہ بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ پی ٹی آئی کا ہے کہ عمران خان کا ایشو کو زندہ رکھا جائے. کوئی اس کے اوپر لائٹ شائن ہونی چاہیے. ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. کبھی امریکن سینیٹر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ایک انٹرویو یہ ہو گئی, کچھ نہ کچھ, تاکہ عمران خان کے اوپر سپاٹ لائٹ رہے, لوگ بھول نہ جائیں. سارا وقت دنیا کو ریمائنڈ کرنا ہے اور پاکستانیوں کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, اور ویدر بائی سوشل میڈیا یا بائی پالیسی. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑی بریلینٹ اسٹریٹجی ہے, جس میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کہ اتنا مشکل کام اس کو زندہ رکھنا. وہ ایک بندہ اس کو 1.5 سال ہو گئے جیل کے اندر, ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امید کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے لوگوں کہ کسی وقت بھی عمران باہر آ سکتا ہے, بھول نہ جائیں اس کو. اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی کہ آپ بھول نہ جائیں اس کے اوپر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور یہاں تک کہ یہ جو چیز مار دی ہے. مائی سینس از دیٹ سینئر پی ٹی آئی لیڈرس آؤٹ سائڈ پاکستان جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور جو اس قسم کی کہانیاں بیانیاں بناتے ہیں, I think they are in touch with media and people from say Afghanistan, if not Afghanistan, India. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہے تو انڈیا ڈائریکٹلی یہ نہیں کرے گا, وہ افغانستان کے ذریعے کوائے گا, پھر اس کو پک اپ کرے گا. کوئی ڈائریکٹ کوئی اٹھا لے تو کہے گے تو انڈین کنسپریسی ہے. تو انہوں نے یہ بات افغانستانی میڈیا سے کروا کے پھر انڈین میڈیا نے اس کو بڑھا دی.